بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 49 اور اس سبق میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ اس کا بیان ہم پڑھیں گے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھیں گے اور قیام کی حالت کے جو اعمال ہیں وہ کریں گے، تو اس دوران ہاتھ باندھنے کی جو ہیئت ہے اس سے متعلق گفتگو بھی ہوگی، پھر ثنا کے الفاظ سے متعلق بات ہوگی، پھر تعوذ اور تسمیہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنے کا جو بیان ہے وہ انشاءاللہ اس سبق کے اندر ہم تفصیل سے جانیں گے۔ قال وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تحت السُّرَّةِ، اور پکڑے گا اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی کو اور باندھے گا ان کو ناف کے نیچے۔ یعتمدو کا مطلب ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے اعتماد کرے گا، یعنی اس کے ذریعے سے پکڑے گا بائیں ہاتھ کی کو، یعنی بائیں ہاتھ کے اوپر اس کو رکھے گا، اور انگلیاں جو درمیانی تین ہیں وہ بائیں ہاتھ کے بازو پر کلائی سے پیچھے رہیں گی، اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لے گا، اور اس طریقے سے ان ہاتھوں کو باندھا ہوا وہ نیچے ناف کے نیچے تک جا کر رکھ دے گا اور وہاں پہ باندھ دے گا۔ یہ احناف کا یہاں پہ احناف کے نزدیک یہ طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے، یہاں پہ یاد رکھیں یہ جو ہے ان من السنتی وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، اس کے بارے میں تو اس نسخے میں آ گیا لقولہ علیہ السلام، لیکن یہ کاتب سے سہو ہے، یہ لقول علی رضی اللہ عنہ ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان من السنتی، کہ سنت میں سے ہے یمین یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا اور ناف کے نیچے رکھنا۔ تو یہ طریقہ اس روایت کے اندر ظاہر ہے کہ جب انہوں نے سنت قرار دیا ہے تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، تبھی تو انہوں نے اس کے اوپر سنت کا اطلاق کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں۔ یہاں پر ہاتھ باندھنے سے متعلق 4 قسم کے اقوال اور 4 قسم کے اختلاف یہاں پہ ابھی ذکر ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ہاتھ باندھنے بھی ہیں یا نہیں باندھنے، چھوڑ دینے ہیں یا باندھنے ہیں قیام کی حالت میں، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اگر باندھنے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے باندھنے ہیں، اور تیسرا کہ کہاں پہ باندھنے ہیں، اور چوتھا کب باندھنے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے اقوال اور 4 قسم کے مسائل ہیں، ان کے اوپر ہم اس یعنی متن کے تحت بات کریں گے۔ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي الْإِرْسَالِ، یہ روایت امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف بھی حجت اور دلیل ہے احناف کی، فی الارسال چھوڑنے میں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو قیام کی حالت میں باندھنا نہیں ہے، ہاتھوں کو قیام کی حالت کے اندر ایسے ہی نیچے لٹکا ہوا چھوڑ دینا ہے۔ ان کے پاس بھی ایک روایت ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے نزدیک ہاتھوں کو نیچے لٹکائے رکھنا قیام کی حالت میں یہ عزیمت ہے، اور باندھنا ان کے نزدیک بھی رخصت ہے، اور باندھنے کی بھی وہ اجازت دیتے ہیں۔ وعلی الشافعی، اور یہ روایت امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی دلیل ہے احناف کی، کس میں؟ فی الوضع علی الصدر، سینے پر ان ہاتھوں کو رکھنے میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک اس میں یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھنا ہے، اور اس سے متعلق ان کے پاس روایت بھی موجود ہے جس کو ہم انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں دیکھ لیتے ہیں۔ وَلِأَنَّ الْوَضْعَ تَحْتَ السُّرَّةِ أَقْرَبُ إِلَى التَّعْظِيمِ، احناف کی عقلی دلیل بھی یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے کہ ناف کے نیچے باندھنا یہ تعظیم کے زیادہ قریب ہے، یعنی اگر ہاتھوں کو جتنا نیچے کر کے باندھیں گے تو اس سے انسان زیادہ تعظیم کرنے والا
لگتا ہے. وہو المقصود، اور مقصود تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہے نماز کے اندر، عبادت کے اندر، تو ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنے میں تعظیم زیادہ ہے بنسبت اوپر سینے کی طرف لے کر جانے میں. ثم الاعتماد سنت القیام عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، پھر یہ جو ہاتھ باندھنا ہے یہ قیام کی سنت میں سے ہے، یہ قیام کی سنت ہے. لہذا جب قیام کی سنت ہے شیخین کے نزدیک تو اس کے اوپر تفریح کر رہے ہیں کہ حتی لا یرسل حالت ثنا، لہذا ثنا کی حالت کے اندر بھی وہ ارسال نہیں کرے گا، ہاتھوں کو نیچے نہیں لٹکائے گا. تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہاتھوں کو باندھے گا، ثنا کے اندر بھی اور فاتحہ پڑھتے وقت بھی اور سورت ملاتے وقت بھی، چونکہ یہ قیام کی سنت ہے شیخین کے نزدیک، اور راجع اور مفتبی قول بھی شیخین کا ہے. والاصل، یہاں پہ صاحب ہدایہ ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ ہاتھوں کو نیچے لٹکائے رکھنا یہ کب ہوتا ہے قیام کی حالت میں، اور باندھنا کب ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک اصول وضع کر رہے ہیں کہ ان کل قیام فیہ ذکر مسنون یعتمد فی، ہر ایسا قیام کہ جس کے اندر کوئی مشروع ذکر ہے، جس کے اندر کوئی مشروع ذکر روایات میں یا دین میں ملتا ہے تو اس میں تو ہاتھوں کو باندھے گا. جیسے کہ ثنا، سورہ فاتحہ، سورت کا ملانا، چونکہ یہ قیام کی حالت میں یہ سب پڑھنا ہے تو ایک ذکر مشروع ہے تو لہٰذا یہاں پر ہاتھ باندھے گا. وما لا فلا، اور جہاں پہ کوئی ذکر مسنون نہیں ہے قیام کی حالت میں ویسے ہی کھڑے ہونا ہے تو وہاں پہ پھر ہاتھ باندھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہاں پہ ہاتھوں کو نیچے لٹکائے رکھے. وہ صحیح راجع اور مفتبی قول یہی ہے. اب اس مسئلے کے اوپر تفریح فرمائیں گے کہ یہ جو ضابطہ بیان ہوا، اس ضابطے کے تحت کون کون سی امور آئیں گے، کون کون سا قیام آئے گا اور کون کون سا قیام جو ہے وہ جس میں ہاتھوں کو باندھنا ہے اور جس میں ہاتھوں کو چھوڑنا ہے. فیعتمد فی حالت القنوت، لہذا قنوت کی حالت کے اندر ہاتھ باندھے گا کیونکہ اس میں ذکر مشروع موجود ہے. وصلاۃ الجنازہ، اور نماز جنازہ کی تکبیرات کے بعد بھی ہاتھ باندھے گا، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ کانوں کو اٹھانے ہیں، باقی میں تو ہاتھ اٹھانے بھی نہیں ہے، اور تکبیرات کے ساتھ ساتھ زبان سے کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھنا ہے کیونکہ مشروع ذکر ہر تکبیر کے بعد نماز جنازہ کے اندر موجود ہے. وَيُرْسِلُ فِي الْقَوْمَةِ، لہذا جب رکوع سے اٹھ کر اوپر قومہ میں کھڑا ہوگا تو اس میں کوئی واجب قرات یا اس طریقے کا کوئی مشروع ذکر نہیں ہے. جب نہیں ہے تو وہاں پر ہاتھوں کو چھوڑ سکتا ہے. تو لہذا قیام رکوع سے کھڑے ہو کر جو قیام ہوتا ہے جس کو قومہ کہتے ہیں اس میں ہاتھوں کو لٹکائے رکھے گا. وبین تکبیرات الاعیاد، اور عیدین کی جو تکبیرات ہیں ان کے بیچ میں کوئی بھی ذکر مشروع نہیں ہے. جب نہیں ہے تو وہاں پر بھی ہاتھوں کو کا ارسال کرنا درست ہے. یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ ان من السنۃ فی الصلاۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، یہ دوسرے الفاظ ہیں جس میں کف علی الکف یعنی ہتھیلی کو ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور ناف کے نیچے رکھنا. اور اسی طریقے سے قیام کی حالت میں جو ہاتھ سینے پر باندھنے کی امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل ہے وہ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر وہ اپنے سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے. یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے. البتہ امام ترمذی رحمہ اللہ یہاں پہ تطبیق دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ورأى بعضهم من یضعها فوق السرہ ورأى بعضهم من یضعها تحت السرہ وکل ذلک واسع عندهم، کہ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ بھئی ناف سے اوپر باندھو، بعض نے کہا ناف سے نیچے باندھو. کہتے ہیں کہ دونوں کے اندر وسعت ہے، دونوں اقوال کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. بہرحال احناف کے نزدیک راجع اور مفتبی قول یہی ہے کہ ناف کے نیچے باندھنے ہیں ہاتھ. ثم یقول سبحانک اللہم وبحمدک الی آخرہ، یہاں سے ثنا کا حکم اور اس کا بیان چل رہا ہے اور ثنا کے الفاظ ذکر کیے جا رہے ہیں کہ ثنا پھر کس طریقے سے پڑھے گا. فرماتے ہیں کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ الفاظ راجع اور مفتبی قول کے مطابق ہیں، یہ پڑھے گا. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابی یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ انہ یضم الیہ قولہ،
ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی ساتھ ملا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور اس طریقے سے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ الفاظ بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سبحانک اللہم، یعنی ثنا جب پڑھے گا تو ثنا کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی دہرائے گا. ان کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی علیہ السلام کان یقول ذلک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے وہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ثنا کے ساتھ ان کو پڑھا کرتے تھے. طرفین کی دلیل ولہما روایت انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی علیہ السلام کان اذا افتتح الصلاة کبر، جب نماز کو شروع فرماتے تو تکبیر تحریمہ کہتے، وقرأ سبحانک اللہم وبحمدک الی آخرہ، اس میں یہ انی وجہت کے الفاظ نہیں ہیں، ولم یزد علی ھذا، اس کے اوپر انہوں نے زیادہ نہیں کیا. وما رواہ، یہ دو روایتیں انشاءاللہ ہم دونوں ابھی دیکھ رہتے ہیں. اس سے پہلے یہاں پہ جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے تو اس کا جواب بھی طرفین کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہے کہ جس میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض پڑھا گیا ہے، محمول علی التہجد، وہ تہجد کی نماز پر محمول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں وہ پڑھا کرتے تھے، نہ کہ فرض نماز میں. طرفین کی ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسری حضرت یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف کے اندر بھی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة باللیل کبر ثم یقول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس میں کوئی اور الفاظ نہیں ہے. اسی طریقے سے اس میں وجل ثناؤک بھی نہیں ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا اضافہ بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ راجح اور مفتبی قول یہ ہے کہ جل ثناؤ کا روایات میں کہیں پہ بھی مشہور روایات میں نہیں ملتا، اس لیے اس کا اضافہ بھی نہیں ہوگا. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہ کان اذا قام الى الصلاة قال وجہت وجہی للذی فطر السماوات الى آخرہ. مسلم شریف کی یہ روایت ہے. اور طرفین اس روایت کو تہجد کی نماز پر محمول کرتے ہیں، اور شواہد کے طور پر کچھ اور روایات بھی لے کر آتے ہیں، اور اس میں فرماتے ہیں کہ یہ تہجد کی نماز پر محمول ہے. فرائض کے اندر کسی دوسری روایات کے اندر ایسا نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنا کے ساتھ اس کو پڑھا ہو. وقولہ وجل ثناؤک، اور اس کا یہ قول وجل ثناؤک لم یذکر فی المشاہیر، یہ مشہور احادیث مشہورہ کے اندر یہ موجود نہیں ہے، لہذا جل ثناؤک کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. فلا یأتی بہ فی الفرائض، بس جل ثناؤک کو فرائض میں نہ کہے چونکہ منقول نہیں ہے مشاہیر میں، البتہ نوافل وغیرہ میں کہہ دے تو کوئی حرج نہیں. والاولا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ والاولا اللہ یأتی بالتوجہ قبل التکبیر، یہ جو انی وجہت وجہی للذی کی جو آیات ہیں ان کو بہتر یہ ہے کہ بالتوجہ یعنی انی وجہت والی آیات ان کو نہ لائے تکبیر سے پہلے بھی، تکبیر تحریمہ سے پہلے بھی ان کو نہ لائے اور نہ پڑھے، یعنی نیت کے ساتھ ساتھ تکبیر تحریمہ سے پہلے بھی نہ پڑھے. کیوں؟ لتتصل النیت بہ، تاکہ نیت وہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ متصل ہو جائے. اگر بیچ میں ان کو پڑھے گا تو پھر نیت متصل نہیں ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس وقت بھی نہ پڑھے. وہ صحیح مفتقی قول ہے. وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا جب اس نے ثنا مکمل کر لی. تو یہاں سے اعوذ باللہ یعنی تعوذ کے مسائل شروع ہو رہے ہیں. لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے دلیل پکڑتے ہیں کہ چونکہ ابھی سورہ فاتحہ پڑھنی اور سورہ فاتحہ قرآن ہے تو اس لیے فرمایا قرآن میں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب آپ قرآن پڑھیں یا پڑھنے کا ارادہ رکھیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود سے پناہ مانگیے. معنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا اردت قراءۃ القرآن، جب آپ قرآن کریم کے پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہوں. یہ اس لیے لایا
کہ اصحاب ظواہر جو ہیں ظاہریہ، وہ آیت کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ چکیں تو پھر آپ اعوذ باللہ پڑھیں، تو یہ تو بالکل الٹا ہو جائے گا۔ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وَالْأَوْلَىٰ أَن يَقُولَ، اچھا جب نماز کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا تعوذ پڑھنے کا ارادہ رکھے گا تو فرماتے ہیں کہ اس میں بھی بہتر یہ کہ استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ کہے، کیوں کہ قرآن مجید میں ہے فاستعذ باللہ، تو قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ کچھ نہ کچھ مطابقت ہو جائے، لیوافق القرآن، تاکہ قرآن کے موافق ہو جائے، اس لیے استعیذ باللہ کہتے ہیں۔ وَيَقْرُبُ مِنْهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ، اور اسی سے قریب اعوذ باللہ بھی ہے، تو لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا یہ بھی درست ہے اور یہ بھی اچھا ہے۔ اچھا اب اس کے بعد یہ ہے کہ تعوذ، یہ جو اعوذ باللہ ہے یہ کب کہے، یہ تو پتہ چل گیا کہ اس کو کہنا چاہیے، اور اب کہ کہنی کہاں پر ہے، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے کہنی ہے یا ثنا سے پہلے۔ فرماتے ہیں کہ ثم التعوذ تبع للقراءة دون الثناء، پھر یہ تعوذ کی اگر بات کی جائے یہ قراءت کے تابع ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ہے، دون الثناء، ثنا کے تابع تو نہیں ہے طرفین کے نزدیک، جس طریقے سے ہم نے ابھی آیت بھی اب کے سامنے پڑھ لی۔ حتی یأتی بہ المسبوق، اور اس کے اوپر ہم تفریح کریں تو اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسبوق یعنی جو شروع میں نماز میں نہیں تھا بیچ میں آیا، تو جب وہ اپنی نماز بعد میں پوری کرے گا تو اس میں وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھے گا، جس سے پتہ چلا کہ اس نے ثنا تو نہیں پڑھنی، سورہ فاتحہ سے شروع کرنا ہے تو اس نے وہ بھی پڑھنی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ تعوذ یہ قراءت کے تابع ہے، ثنا کے تابع نہیں ہے۔ دون المقتدی، مقتدی نہیں پڑھ رہا کیونکہ مقتدی نے ثنا تو پڑھ دینی ہے، اس کے بعد اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، جب سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی تو اس کے لیے تعوذ اور تسمیہ بھی نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ قراءت کے تابع ہے، جو قراءت کرے گا وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا، جو قراءت نہیں کرے گا وہ تعوذ اور تسمیہ بھی نہیں پڑھے گا۔ وَيُؤَخِّرُ عَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ، جو عید کی تکبیرات ہیں ان کے بھی بعد پڑھے گا، یعنی ثنا کے ساتھ اگر پڑھیں تو پھر یہ کہ ثنا سے پھر پہلے پڑھی جاتی، جبکہ عیدین کی تکبیرات میں بھی وہ تکبیرات کہنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرات کے تابع ہے۔ خلاف ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ثنا کے ساتھ پڑھے گا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ثنا کے بعد مشروع ہے اور یہ ثنا کی جنس میں سے ہے، کیونکہ یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود سے پناہ مانگنے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے، تو یہ بھی دعا ہے جس طریقے سے ثنا کی طرح ہے، تو لہٰذا یہ ادھر ہونی چاہیے، لیکن مفتبی قول وہ طرفین کا ہے۔ وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے گا۔ تعوذ کے بعد اب تسمیہ کا بیان۔ ہاکذا نقل فی المشاہیر، احادیث مشہورہ جن کا ابھی ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ذکر کریں گے، ان کے اندر بھی اسی طریقے سے منقول ہے کہ تعوذ کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے گا۔ وَيُسِرُّ بِهِمَا، اس تعوذ اور تسمیہ کو آہستہ آواز میں پڑھے گا، جہرن نہیں پڑھے گا، احناف کا یہ مسلک ہے۔ لقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اربع یخفیہن الامام، کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر امام جو ہے وہ ان کے اندر جہر نہیں کرے گا، اس میں آمین بھی ہے، اس میں یہ تعوذ اور تسمیہ بھی ہے۔ وذکر منہا التعوذ والتسمیہ وآمین، تعوذ، تسمیہ اور آمین، اور چوتھی ثنا ہے۔ ان چار چیزوں کا تذکرہ روایت میں ملتا ہے، اسی کے قریب روایت جو ہے انشاءاللہ ہم ابھی دیکھتے ہیں، جبکہ پہلے ہم ائمہ کے جو اقوال ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجہر بالتسمیۃ عند الجہر بالقراءہ، یہ جو تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر جہر کرے گا اور اس کو اونچی آواز کے ساتھ پڑھے گا قرات کے اندر، یعنی جہری قرات جب کرے گا جہری نمازوں میں تو اس کے ساتھ بسم اللہ کو بھی وہ جہرن پڑھے گا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔
لما رویہ ان کے پاس روایت ہے کہ ان نبی علیہ السلام جہرا فی صلاتہ بالتسمیہ کہ انہوں نے اپنی نماز کے اندر یعنی جہری نمازوں کے اندر بسم اللہ کو بھی جہرن پڑھا ہے. قلنا احناف کی طرف سے جواب ہے کہ ہوا محمول علی التعلیم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھی ہے تو وہ صحابہ کو سکھانے کے لیے تھی کہ یہاں پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تم بھی پڑھا کرو. اس لیے کہ لیے انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خبر دی ہے کہ انہ علیہ السلام کان لا یجہر بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے عام مواقع کے اندر اس میں بسم اللہ کو جہر نہیں پڑھا کرتے تھے. ثم عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ انہ لا یأتی بہا فی اول کل رکعت، کہ اس کو ہر رکعت کے شروع میں نہیں لائے گا، ہر رکعت کے شروع میں جس طریقے سے تعوذ ہے، جس طریقے سے اعوذ باللہ ہر رکعت کے شروع میں نہیں پڑھی جاتی، تو بسم اللہ کو بھی ہر رکعت کے شروع میں نہ پڑھے. اور اس سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہ یأتی بہا احتیاطاً، کہ احتیاطاً جو ہے وہ اس بسم اللہ کو ہر رکعت کے شروع میں پڑھے گا. یہی صاحبین کا قول ہے. ولا یأتی بہما بین السورۃ والفاتحۃ، اور البتہ سورت جو فاتحہ کے بعد پڑھنی ہے اس سورت کے شروع میں اور فاتحہ پڑھنے کے بعد بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا سوائے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے. فإنه یأتی بہا فی صلاۃ المخافۃ، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو سری نمازیں ہیں، سری نمازوں کے اندر وہ سورت سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھے گا. تو یہ ہو گیا جی ائمہ کے اقوال، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھے گا اور اس کو سرن پڑھے گا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو جہرن پڑھے گا. اس اختلاف کی بنیاد ایک دوسرا اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، قرآن مجید کا جز ہے، اور اسی کے ساتھ کیا یہ سورہ فاتحہ یا ساری کی ساری صورتوں کا جز ہے. تو اس میں ائمہ کا چونکہ اختلاف ہے اور اسی اختلاف سے پھر یہاں پر بھی یہ اختلاف ہوا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سورہ فاتحہ کا جز ہے تو پھر جس طرح سورہ فاتحہ کو جہری نمازوں میں جہرن پڑھا جائے گا تو بسم اللہ کے ساتھ اندر بھی جہرن اس کی قرات کی جائے گی، اور جب سورہ فاتحہ کو سرن پڑھا جائے گا تو پھر بسم اللہ کو بھی سرن پڑھا جائے گا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. احناف فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، قرآن کا جز تو ہے لیکن سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے اور نہ ہی کسی دوسری صورتوں کا ہے. اس کو درمیان میں صرف فصل کے طور پر لایا ہے، کسی صورت کا یہ جز نہیں ہے. تو یہاں پہ کچھ روایات بھی دونوں اطراف کی دیکھ لیتے ہیں. یہ روایت ہے جس میں یہ ہے کہ یفتتح صلواتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کو یعنی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کرتے تھے. اور بسم اللہ آہستہ پڑھنے سے متعلق یہ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے سنا کہ میں نماز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا، تو تب ہی تو سنا نا، جب سرن پڑھ رہا ہو تو پھر تو دوسرا نہیں سن سکتا. تو میں جہرن پڑھ رہا تھا، فقال علی، مجھے کہا کہ اے بنیہ، اے بیٹے، محدث ایاکا، کیا تم محدث ایاکا، یا یہ کہ تم ایک نئی بدعت لے کر آنے والے ہو. محدث یعنی یا یہ کہ محدث، یہ اے بیٹے یہ ایک نئی چیز آپ یہاں پہ ایجاد کر رہے ہو. ایاکا والحدث، یہ نئی جو دین میں نئی باتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو جہر نہیں پڑھ رہے تھے اسی لیے تو یہ فرمایا. وقال، اور فرمایا کہ وقد صلیت مع النبی ومع ابی بکر وعمر ومع عثمان فلم اسمع احدا منهم يقولها فلا تقلها، میں نے کسی سے نہیں سنا کہ اس نے اس طریقے سے جہرن بسم اللہ پڑھی ہو. اذا انت صلیت فقل الحمد للہ رب العالمین. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ سرے سے پڑھتے ہی نہیں تھے،
صحابہ کرام بسم اللہ سرے سے پڑھتے ہی نہیں تھے، اور ایک یہ بھی ہے کہ وہ آہستہ پڑھتے ہوں گے، چونکہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد صاحب ہیں وہ شاید انہوں نے چونکہ سورہ فاتحہ کو ہی ان سے سنا ہے تو بسم اللہ کو سرن ہی انہوں نے کیا ہوگا، اسی لیے تو انہوں نے سنا نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے. تو یہ دونوں مطلب اس کے بن سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یخفی الامام بسم اللہ الرحمن الرحیم والاستعاذہ وآمین وربنا لک الحمد. ان چاروں کو امام آہستہ آواز لکھے گا. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت ہے. اور اب جو بنیادی اختلاف ہے کہ بسم اللہ یہ سورت کسی بھی سورت کا جز ہے یا نہیں، سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، اس سے متعلق جز ہونے کے اوپر امام شافعی رحمۃ اللہ کی یہاں یہ دلیل ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم بین اظہرنا اذا وفا اغفاءۃ ثم رفع رأسه متبسما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ان کے اوپر وحی کی کچھ آثار ہوئے اور پھر سر اٹھایا مسکراتے ہوئے، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ فرمانے لگے کہ انزلت علیہ آنفا، ابھی ابھی میرے اوپر نازل ہوئی ہے سورۃ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. تو اس سے پتہ چلا کہ دیکھیں انا اعطیناک الکوثر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھی ہے، تو یہ بسم اللہ سورہ کوثر کا جز تھی، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کو بھی جہرن سب کے سامنے پڑھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سورت کا بھی جز ہے، تو لہٰذا سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل ہے. اسی طریقے سے اب جہرن پڑھنے کی دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ کی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم فی سورتین جمیعا، کہ دونوں صورتوں میں یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد جو صورت ہے دونوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہرن بسم اللہ پڑھتے تھے. دارقطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے. احناف کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے شعبہ سے روایت کی ہے کہ صلیت مع رسول اللہ و ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احد منهم يقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ایک تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی، اور ایک یہ روایت ہے کہ میں نے کسی سے بھی نہیں سنا کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہو. مطلب یہ کہ جہرن نہیں پڑھی ہوگی اس لیے تو نہیں سنا. اس طریقے سے یہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسر بسم اللہ الرحمن الرحیم و ابو بکر و عمر، طبرانی میں بھی ہے، معجم کبیر میں ہے، معجم صغیر اوسط میں بھی ہے، اور اس کے رجال بھی ثقہ ہیں. تو یہ روایات ہیں احناف کی جس میں یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آہستہ پڑھی ہے. اور احناف کی جو بنیادی جو قول ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. بہرحال انشاءاللہ قرات کے جو سبق ہوگا اس میں مزید بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے. ثم عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہاں سے یہ ذکر فرما رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہر رکعت کے اندر بسم اللہ کو نہ لائیں، چونکہ جز تو ہے نہیں ہے بسم اللہ سورہ فاتحہ کا، تو پھر ایک دفعہ پڑھ لیا تعوذ کی طرح تو پھر باقی میں ضرورت نہیں ہے. لیکن راجح اور مفتبی قول یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ہے کہ احتیاطاً ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کو پڑھے. صاحبین کے نزدیک بھی ہے، چونکہ احتیاطاً اس میں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ چونکہ جز مانتے ہیں اور احناف اس کو جز نہیں مانتے، تو احتیاطاً ہو سکتا ہے کہ کہیں جز ہی نہ ہو، اس لیے پڑھ ہی دیا جائے ہر رکعت کے شروع میں اور مسنون قرار دے دیا اس کو، چونکہ عبادات کے اندر احتیاط کے اوپر ہی عمل کیا جاتا ہے. البتہ سورہ فاتحہ کے بعد اور سورت سے پہلے نہ پڑھے یہ مسنون نہیں ہے. اور روایات کے اندر جس طریقے سے آپ نے بیچ میں دیکھ لیا کہ کہیں پہ بھی نہیں آیا کہ سورت سے پہلے پڑھا ہو، لہذا راجح قول احناف کا یہی ہے کہ سورت سے پہلے نہ پڑھے. البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کہ پڑھے، جب سری نمازیں ہوں تو ان میں پڑھ سکتا ہے. تو یہاں پر اس سبق کو یہاں پہ ہم روک دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا اور انشاءاللہ پھر رکوع کے مسائل ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.